یہ کام ہم صرف کوئی والنٹریلی نہیں کریں گے، یہ تو اس کا ہمیں حکم ملا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا. دس از ریکوائرمنٹ، دس از اے ڈیمانڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی کہ اپنی زندگی موت کو اس طرح بناؤ. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ٹھیک ہے نا؟ تو جس چیز کا حکم مل جائے اس سے انکار تو نہیں کر سکتے نا. پھر آج ہم دیکھیں گے صلہ رحمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو صلہ رحمی کرے. یہ دو چیزیں سب کو پسند ہیں. کون سی؟ رزق میں وسعت، برکت، اور عمر زیادہ ہونا تاکہ زیادہ کام کر سکے اچھے. تو ان دو چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، کی کیا ہے جس سے کھلے گے یہ دو دروازے؟ صلہ رحمی. وہ کیسے کرنی؟ اس کی پلاننگ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی بھی عادت اختیار کرنی ہے، کوئی بھی ایکشن زندگی میں لانا تو پلان کرنا ہے کہ میں نے پھر کرنا کیسے اس کو. کیونکہ اگر یہ نہیں ہم سوچیں گے تو کر ہی نہیں پائیں گے. پڑھیں گے، خوش ہوں گے، لکھیں گے، بات ختم. تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، اور اگر عمل نہیں کیا فائدہ کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے تو یہ لکھیے کہ کس کس سے صلہ رحمی کرنی ہے. پہلے تو ان کا پتا ہو. ہمیں تو رشتے داروں میں نام بھی نہیں آتے، تو پھر صلہ رحمی کہاں سے ہوگی؟ عرب اس معاملے میں بہت اچھے تھے، اسی لیے ان کو نسب نامے تک یاد تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کے چچا کی اولاد کا بھی خیال رکھنا تھا، ان کا بھی خیال رکھتے تھے. تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے چچا کی اولاد اور وہ ہوتے کہاں ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کا خیال کہاں سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، لیولز ہیں، لیکن کیسے کرنا ہے اپنی اس کیپیسٹی. بعض کام ہم یہ سوچتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے کرنے کے، وہ امی کرتی ہیں سب کا خیال، وہی سب رشتے داروں کو بلاتی ہیں، وہی ان کے ساتھ، وہ انہوں نے کرنا ہے. وہ ہمارا نہیں کام. ابھی ہم اپنے آپ کو بچہ ہی رکھتے ہیں ساری زندگی. تو چونکہ کرنا سیکھتے نہیں، بچپن سے نہیں سیکھتے، تو پھر بڑے ہو کے آتا نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میرے فائدے کی چیز ہے. نمبر 1، کس کس سے کرنا ہے. ہو سکتا ہے تفسیر میں آپ نے چارٹ بنایا بھی ہو، وہ جو آپ کو ٹری بنواتے ہیں نا، فیملی ٹری، تو اگر وہ بنا ہوا تو اس کو نکال کے سامنے رکھ لیں کہیں، اور اگر نہیں بنا ہوا تو اس کو بنا لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کس کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کسی کو مال کی ضرورت ہو، کسی کو علم کی، کسی کو خدمت کی، کسی کو کسی چیز کی، اور کسی کو صرف حال پوچھنے کی حد تک. تو صلہ رحمی کا پہلا کڑا کیا ہے کہ وہ ہیں کون جن سے کرنا ہے مجھے. اور پھر ایک چیز نہیں ہے ہر ایک کے لیے، کچھ چیزیں تو کامن ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہر ایک کے حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف بھی ہیں. 3 طرح کے رشتے دار ہوتے ہیں، آپ سے بڑے، آپ کے برابر، اور آپ سے چھوٹے. یہ بڑا اور چھوٹا ہونا جو ہے یہ بھی مال، علم، عمر تینوں اعتبار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ مال میں آپ سے زیادہ، بعض آپ جیسے، اور بعض آپ سے کم. اسی طرح عمر میں کچھ بڑے، کچھ آپ جتنے اور کچھ چھوٹے. اسی طرح علم میں کچھ آپ سے زیادہ، کچھ آپ جیسے، کچھ آپ سے کم. تو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ساری اپنی انرجی ایک ہی جگہ لگائی ہوئی ہے. مثلاً کچھ لوگوں کے نزدیک ان کے بچے ہی سب کچھ ہیں، کچھ کے نزدیک ان کے ماں باپ ہی سب کچھ ہیں، وہ بچوں کو اگنور کیے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہن بھائیوں سے بنا کے رکھتے ہیں تو کچھ لوگ بہن بھائیوں سے بالکل ہی بے نیاز. پھر کچھ خاندانوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو صلح کرانے کا کہاں معاملہ ہے. ٹھیک. پھر اپنے رشتہ دار بھی، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو سسرالی رشتہ دار بھی، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے، کیونکہ شوہر اور بیوی مل کے بہت سے کام کرتے ہیں. اب یہاں آپ یہ نہ شروع کر دیں کہ آپ تو اپنے خاندان کا خوب خیال رکھیں اور میاں کے خاندان کو یکسر اگنور کر دیں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ اپنے خاندان کا بھی خیال نہیں رکھ سکیں گے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈیل کر لیں. انہیں کہیں آپ میرے خاندان کا کریں، میں آپ کا کرتی ہوں. تو اس طرح مختلف طریقے سوچیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کیوں کی تو بات آئی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر کتنا. عموماً کیا ہوتا ہے، جن کے پاس مال ہوتا ہے جب ہم ان رشتہ داروں سے ملتے ہیں تو ان کو تو گفٹ بھی بڑے قیمتی دیتے ہیں، پھر پہلے ہی ہے ان کے پاس بہت. لیکن جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو اگر ہم کچھ دیتے بھی ہیں تو ایسی معمولی سی چیز، یہ تو غریب ہے، انہیں کیا کرنا ہے، ان کو کیا پتا قیمتی چیز کیا ہوتی. حالانکہ وہ رشتے میں آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت دور والے کے. تو
اس طرح کی تمام چیزوں کا آپ خود جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں. پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے 2 کام. پہلے تو محاسبہ کرنا ہے اور پھر مجاہدہ شروع ہوگا، کیونکہ مجاہدے کے بغیر صلہ رحمی نہیں ہو سکتی. نفس پر بھی مجاہدہ کرنا ہوگا اور پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہوگا، مال کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی. مثلا اگر آپ نے ایک فون کال کسی کو کرنی ہے، یا آپ نے ملاقات کے لیے جانا ہے، یا ان کو بلانا ہے، یا ان کی کسی خاص ضرورت میں ان کے پاس پہنچنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک پلاننگ کا تقاضا کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کے اپنے فرائض بھی ہیں، آپ کا اپنا گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، دین کا کام بھی ہے. تو پھر یہ کون سا کھانا کہاں فٹ ہوگا؟ اس کے لیے کیا پلانر بن سکتا ہے؟ کچھ ایسے ہیں جن کو آپ کو سال میں 1 دفعہ یاد کر لینا بھی کافی ہوتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کے نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کون سے رشتہ دار کا حق زیادہ ہے؟ جو زیادہ قریب ہو، جو پڑوسی بھی ہو، اس کا دگنا حق ہوتا ہے. اور جو دوسرے ملک میں رہتا ہو، آپ جا ہی نہیں سکتے، تب آپ اپنے پلانر میں لکھ رہے ہیں ان کو وزٹ کرنا، تو از اٹ پاسبل؟ نہیں، یہ نہیں آپ کر سکیں گے. تو اس میں گلٹی کانشیس ہونے کی ضرورت ہی نہیں. وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کال. پاکستان میں رہنے والے عام طور پر کال نہیں کرتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہی کال کریں ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. چاہے اللہ نے ہمیں ان سے زیادہ دے رکھا ہو، لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کریں. انہیں کو کرنا چاہیے. یا یہ بہانہ کر لیتے وہ بڑے ہیں، انہیں پہل کرنی چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا کم ہیں. یہ بھی نہیں کہ آپ ہر روز کال کریں یا کہ گھنٹہ گھنٹہ آپ کال کرتے رہیں، لیکن خیر خبر رکھنا، کنیکٹڈ رہنا یہ ضروری ہے. یعنی کنیکشن ضروری ہے. طریقہ کوئی بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے. یہاں خاص طور پر والدین کا ذکر ہے. اگر والدین نہ ہو تو اس خانے کو کیسے فل کریں گے؟ والدین کے بہن بھائیوں سے. اگر وہ بھی نہ ہو تو ان کے دوستوں سے، یا پھر ان کے ساتھ دعا اور دیگر طریقوں سے. ابن عمر سے روایت ہے، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے، جلدی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں، کوئی نماز روزہ نہیں، کچھ نہیں، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی. یعنی انہیں دنیا کے مانیٹری گینز مل جاتے ہیں اس صلہ رحمی کی وجہ سے. وہ فلرش کرتے ہیں، چاہے وہ دین پر نہ بھی ہو، دینی ریچولز نہ بھی ادا کر رہے ہو، لیکن یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس سے انسان کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا. یہ ایک جنرل سی بات ہے ہر فیلڈ میں. پھر وہی 3 خاص کام جس میں سیلف گرومنگ، اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے، رگ کیا ہوتی ہے؟ آرٹریز یا وینز رگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ جب بھی کسی رگ، آرٹریز بلاک ہوتی ہیں یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی سارے گناہوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، لیکن جب کوئی جسمانی تکلیف آئے تو انسان کیا کرے؟ استغفار کرے. اس میں ایک ضعیف حدیث بھی ہے کہ بیماریوں کا علاج استغفار ہے، لیکن اگر اس کو ضعیف کہیں بھی تو بھی یہ بات آپ دیکھیے کہ استغفار جو ہے وہ بہت سی کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ کرتا ہے. رزق میں رکاوٹ، صحت میں رکاوٹ اور بہت سی چیزوں میں رکاوٹ کس کی وجہ سے ہوتی؟ گناہوں کی وجہ سے. گناہ کیا ہے؟ خیر کے کاموں میں رکاوٹ ہے، خیر اور بھلائی حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے؟ تو رکاوٹ کیسے دور کریں گے؟ سب سے پہلے تو استغفار کر کے، گناہوں سے باز آ کر، اور پھر اس کے بعد باقی نیکی کے کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی. یہ دعا کی شکل میں ہو سکتی ہے، نماز کی شکل میں، یہ صلہ رحمی کی شکل میں، یہ تبلیغ کی شکل میں، کوئی بھی
خیر و بھلائی جو صرف للہ اور فی اللہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر کے کام زیادہ کر سکیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانی چاہیے. لیکن اس کے برعکس لوگوں کی دوڑ کس چیز میں زیادہ ہے؟ مال میں. اچھا، مال کا حال کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. صرف زینت ہے، رونق ہے. جیسے آپ زیور پہنتے ہیں، نہیں اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو خوبصورت لگتا ہے تو سب اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہو، یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے. بالکل اسی طرح اولاد بھی ہوتی ہے. تو اولاد کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا بچہ بڑا قابل ہے، اس کا بچہ بہت لائق نکلا، اس نے فلاں فلاں ڈگریاں لی، فلاں فلاں کارنامے کیے ہیں، مثلا لوگ خوش ہوتے ہیں اس سے. لیکن ان سے کتنا ہمیں فیض پہنچتا ہے؟ اکثر ماں باپ سے پوچھیں انہیں بچوں سے کیا فیض پہنچ رہا ہے، بچوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے. تو ایک زینت اور ایک رونق اور ایک نام اور ایک دنیا کی جسے متاع کہہ سکتے ہیں، ایک وقتی فائدہ، وہ تو ہے. لیکن باقی رہنے والی چیز کیا؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں ہی ہیں. خیر عند ربک ثوابا، ثواب بھی زیادہ، وخیر عملا، جس سے کوئی امید رکھی جا سکتی. اولاد سے کتنی امید رکھ سکتے ہیں آپ؟ اور کسی امیدوں پہ اولاد پوری اتری؟ مال سے کیا امید رکھ سکتے اور کتنے لوگوں کی امیدیں مال سے پوری ہوئی؟ تو جن چیزوں کے پیچھے عام طور پر انسان دوڑتا ہے یا زیادہ محنت ان پہ کرتا ہے یا زیادہ ان کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے یا زیادہ اس چیز کو پانے کی طلب رکھتا ہے، یا تمنا یا چاہت یا اس کو اپنی زندگی کا ہم و غم بنا لیتا ہے، وہ اصل میں ہے کہ زینت الحیات الدنیا. سورۃ الحدید میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر. علم حاصل کر لو، جان لو، اچھی طرح معلوم کر لو کیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، ان دو چیزوں میں مقابلے لگے رہتے ہیں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش کی طرح جب وہ برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیداوار ہری بھری ہو جاتی، تو اس سے کسان بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، سوکھ جاتی ہے کھیتی، فتراہ مصفرا، زرد نظر آتی، ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو جاتی. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، دونوں چیزیں ہیں، عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو کرنے کا کام کیا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دوڑ کدھر لگانی؟ الی مغفرۃ من ربکم، استغفار کی کثرت، رائٹ، وجنۃ، اور جنت کی طرف، عرضها كعرض السماء، دنیا کا کچھ بھی دے کے اگر وہ ملے تو اصل سودا تو یہ ہے، اصل زندگی تو یہ کہ جو آسمان و زمین جتنی جس کی وسعت ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ الذین آمنوا باللہ ورسلہ، جس کو یہ مل جائے اس کے تو کیا ہی کہنے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کے پاس بہت بڑا فضل ہے، لیکن ہم مانگنے والے بنے، ہم آگے بڑھنے والے ہوں، ہم اس کی طرف دوڑ لگانے والے ہوں. کبھی اس کو اللہ کا فضل سمجھا ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے کہ اللہ اور رسولوں پر ایمان اور اللہ کی طرف دوڑنے کی چاہت اور ماحول کے جس میں آپ کو دوڑنے کے لیے ایک اچھی فضا مہیا آتی اور اللہ کی بخشش مانگنے اور اللہ کی رضامندی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھنے کی چاہت اور اس کا احساس، یہ ہے اللہ کا فضل. لیکن ہم کس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں؟ مال اور اولاد کو. جب زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، بیٹے اس کاروبار پر ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنی فیکٹریز ہیں، اتنا فلاں، بڑا فضل ہے. ہم میں سے کون ہے جو اس کو فضل کہتا ہو جسے اللہ رب العالمین فضل کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اصل الفضل العظیم. تو جو نعمت کی قدر ہی نہیں کرتا، شکر گزاری نہیں اس کے اندر، تو پھر وہ اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا یا اس کی طرف جائے گا کیسے؟
تو ہمیں اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کس کے لیے زیادہ محنت اور کون سی چیز ہے جو ہاتھ سے چھوڑی نہیں جا سکتی. اس کے لیے ہمیں مسلسل محنت کرنی ہوگی, مسلسل کوشش کرنی ہوگی. سابقو دوڑ کیسے لگتی ہے؟ کبھی لگائی کسی نے دوڑ لگاتے ہوئے سانس پھولتا ہے نا, جسم میں درد ہوتی ہے نا, پٹھے کھینچتے ہیں نا, ایک تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے نا, پسینہ آتا ہے نا, اور دوڑتے پہ باقی سب چیزیں تیز تیز گزر جاتی ہیں نا, ان پہ آپ جم کے کھڑے نہیں ہو جاتے دیکھنے اچھا یہ کیا وہ کیا, دوڑتے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ کچھ اور ہے جس کی طرف دوڑ رہا ہوں. تو زندگی مسلسل مجاہدہ, مشقت, محنت, تب سابقو ہو سکے گا, ورنہ سابقو نہیں ہو سکتا. تو جب بھی دوڑ رہے ہو, سانس پھول رہا ہو اور گھبرا اٹھے کہ بہت سے کام ہیں, تو سوچا کریں کون سے کام, کس کے لیے دوڑ رہے ہو, کس چیز میں تھک رہی ہو, کس چیز کی طرف جا رہی ہو, کیا چھوٹ رہا ہے اور کیا مل رہا ہے. کیونکہ ہمیں غم لگا رہتا ہے کچھ چیزیں چھوٹنے کا, اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ جن کو ہم پا سکیں. تو کیا ہے جو جا رہا ہے اور کیا ہے جو مل رہا ہے. تو اس کے لیے آپ نے سچا ارادہ کرنا ہے, نیت آپ نے کرنی ہے, اور اپنے ساتھ سچا ہونا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس خیر کو پا کے چھوڑنا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے, کون دوڑ سکتا, بیمار یا صحت مند ہے نا. انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.